بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین کرام، برادران ملت، نوجوانان اسلام، ابھی جو میں آیات تلاوت کیا یہ سورہ مومن کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 50 پر 3 اور 50 پر 4، 50 پر 5 اور 50 پر 6، تقریباً یہ آیتیں سورہ مومن کی ہیں، اور سورہ مومن کلام پاک کی بہترین صورتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حوامیم کی جو جمع ہے حوامیم 7، یعنی 7 صورتوں میں اللہ تعالی نے حامیم سے شروع کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مومن کے بعد سے لگاتار جو 7 صورتیں ہیں وہ تقریباً 7 صورتوں میں جو صورت کی ابتدا ہو رہی ہے وہ حامیم سے ابتدا ہو رہی ہے، حامیم سے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حوامیم 7، یہ جو 7 صورتیں ہیں یہ 7 صورتیں دیباج القرآن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 7 صورتیں قرآن کی زینت ہیں۔ ایک ترجمہ دیباج ریشم کو کہتے ہیں، دیباج ریشم کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دھاری دار چادر میں جب ریشم لگایا جاتا ہے تو اس ریشم سے وہ کپڑا جیسے خوبصورت لگتا ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں یہ 7 صورتیں بیان فرما کر جیسے کپڑے کو ریشم سے زینت بخشتے ہیں، ویسے کلام پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے ان 7 صورتوں سے رونق بخشی ہے، زینت بخشی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیباج القرآن، قرآن کا ریشم یا ترجمہ جو ہے قرآن کی زینت سے کیا گیا، قرآن کی زینت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اور کلام پاک کا دروازہ یہ حامیم والی صورتیں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے حوامیم کہنے کے بجائے آل حامیم کہا جائے، یعنی حامیم والی صورتیں، جس میں 7 صورتیں تفصیل متصلاً پے در پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان فرمائی ہیں، اور جو ہے اس میں حامیم کے ساتھ شروع کیا گیا ہے۔ حضرت مسعر ابن کدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 7 صورتیں ہیں
یہ جو 7 صورتیں ہیں یہ 7 صورتیں عرائس القرآن ہیں. عرائس القرآن، عرائس عروس کی جمع ہے. عرائس عروس، عروس عربی میں کہتے ہیں دلہن کو، عربی میں عروس کہتے ہیں دلہن کو. تو عرائس القرآن یعنی قرآن مجید کی دلہنیں، قرآن مجید کی دلہنیں. تو فرمایا کہ ان 7 صورتوں کی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بڑی اہمیت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب کلام پاک پڑھتا ہوں اور پڑھتے پڑھتے جب حوامیم کے پاس پہنچتا ہوں، یعنی یہ 7 صورتیں جب پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں سر سبز و شاداب پھل اور پھولوں کے باغ میں سیر کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بھی مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ جو 7 صورتیں ہیں ان کی مثال ایسی اس شخص کی سی ہے کہ ایک شخص اپنے اہل و عیال کے لیے گھر تلاش کرنے کے لیے نکلا. اب جب گھر تلاش کرنے کے لیے نکلا تو وہ راستے میں دیکھتا ہے کہ بارش کی وجہ سے ایک زمین بہت زیادہ نرم ہو چکی ہے. بارش کی وجہ سے وہ زمین بہت زیادہ نرم ہو چکی ہے. وہ اس نرم زمین کو دیکھ کر تعجب کر ہی رہا تھا اور آگے بڑھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں لہلہاتے ہوئے پھل اور پھول کے باغ ہیں. لہلہاتے ہوئے پھل اور پھول کے باغ ہیں. تو فرمایا کہ یہی مثال ہے کہ جو نرم زمین ہے وہ قرآن مجید کی عظمت کی مثال ہے، اور جو لہلہاتے پھول اور باغ تھے، باغیچے تھے، ان باغیچوں کی مثال یہ حوامیم 7 ہیں. حوامیم 7 ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ سورہ مومن اور آیت الکرسی ملا کر صبح میں پڑھتا ہے تو شام تک ہر قسم کے آفات سے، مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے. ہر قسم کے آفات سے، مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے. بہرکیف اللہ تبارک و تعالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کرام کو، آپ نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صورتوں کو زیادہ توجہ دیا کرتے تھے. ان صورتوں کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی. بہرکیف میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، تحقیق کہ ہم نے موسیٰ کو تورات عطا کی. ہدا کا ترجمہ یہاں پر تورات کا کریں گے. فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی یعنی تورات عطا کی. وَأَوْرَثَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کا وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا تاکہ ہدی و ذکریٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، تاکہ یہ کتاب ہدایت والی ہو اور نصیحت کرنے والی ہو ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں. لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل سلیم دانش مند لوگوں کے لیے. یعنی اگر سمجھ بوجھ رکھنے والا تورات پڑھ کر اپنی زندگی بنانا چاہتا تو بنا سکتا. اس وقت میں، اس زمانے میں، جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن اب ہمارے لیے تو کلام مجید ہے، ہمارے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ زندہ معجزہ ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لو کان حی موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی،
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات پڑھ کر کامیاب ہوں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کامیابی اور کامرانی کے لیے نبی علیہ السلام کی اتباع ہی میں تھی۔ یعنی آپ علیہ السلام، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہے تورات سے متعلق بات بیان کی جا رہی ہے کہ تورات ہدایت والی کتاب ہے، نصیحت والی کتاب ہے، لیکن یہ اس زمانے کے لیے جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب کے لیے، اس زمانے کے لیے، اس دور کے لیے نصیحت والی کتاب قرآن مجید ہے۔ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اگر کوئی جو ہے یہ کہیں کہ ہم تورات پڑھ کر کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے، تورات پڑھ کر ہم اپنی جو ہے آپ کو کامیاب بنائیں گے، تو ان لوگوں کے لیے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ بھی اگر زندہ ہو جائیں تو بھی حضرت موسیٰ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ قرآن پڑھیں، تورات نہیں، انجیل نہیں، بلکہ کیا قرآن پڑھیں گے تو کامیابی ملے گی۔ بہرکیف فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے خطاب ہے، اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے نبی جی آپ صبر کیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ سچ ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور جو ہے استغفار کیجئے، معافی طلب کیجئے، لِذَنْبِكَ اپنے، یہاں تو لِذَنْبِكَ ہے، بعض مفسرین نے لِذَنْبِ أُمَّتِكَ ہے، آپ اپنی امت کے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام آپ تو معصوم ہیں، آپ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نہ میں تصور کر سکتا ہوں، نہ آپ تصور کر سکتے ہیں، نہ امت کا گھٹیا سے گھٹیا شرابی کبابی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ تو پھر مطلب کیا ہوا کہ اللہ فرما رہے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے گناہ کی مغفرت طلب کیجئے۔ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِ أُمَّتِكَ، کہ آپ اپنی امت کے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، حمد اور تسبیح صبح اور شام۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، بہرحال وہ لوگ جو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے، آتاہم جو کہ ان کو ملی ہے، ان فی صدورہم الا کبر، یہ جو کچھ بھی جھگڑا کرتے ہیں بغیر دلیل کے، اس کی سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ ان کے سینوں میں نہیں ہے مگر تکبر، یعنی یہ جو جھگڑا کرتے ہیں وہ تکبر کی بنیاد پر کرتے ہیں، اناد کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ آگے ما ہم ببالغیہ، اور وہ ایک منشا اور چاہت رکھتے ہیں لیکن وہ اپنے منشا میں، اپنے چاہت میں نہیں پہنچ پائیں۔ فاستعذ باللہ، آپ اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کیجئے، انہ هو السمیع البصیر، اس لیے کہ وہی سننے والا اور بصیر بصارت والا ہے۔ بہرحال یہ آیت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اتاری جبکہ کچھ یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، آ کر یہ عرض کرنے لگے، نبی جی ہمارے یہودی آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہنے لگے، دجال کا ذکر کرنے لگے کہ دجال کو ایسی ایسی طاقت ہوگی، وہ آسمان سے بادلوں سے بارش برسائے گا، زمین سے غلے اگائے گا، زمین کے خزینے دفینے لا کر رکھ دے گا، اور اس کی سواری ایسے ہوگی۔ تو یہودی دجال کا ذکر کرتے ہوئے بڑی تعریف، یعنی ایسا ذکر کر رہے تھے بطور مدح کے، تعریف کے،
دجال کی گویا کہ تعریف کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ دجال جو ہے وہ ہم میں سے ہوگا، ہم میں سے ہوگا یعنی ہماری قوم میں سے، یہودیوں کی قوم میں سے۔ تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے جو مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں اور جو زمین و آسمان کو چلانے والے ہیں، یہ طاقت اللہ کی بڑی طاقت ہے، اور یہ لوگ بغیر دلیل کے آ کر آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو تذکرہ کر رہے تھے دجال کا، اب اس کے بارے میں ہمیں جو ہے اتنا تو علم ہمیں بھی ہے کہ دجال قرب قیامت میں آئے گا۔ قرب قیامت حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، مغرب سے طلوع ہونا، یہ تقریباً 10 بڑی علامتیں ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامتیں بیان کی ہیں، قیامت کی جو علامتیں بیان کی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بڑی بہت ساری علامتیں بیان کی ہیں، اور بڑی بڑی 10 علامتیں بیان کی ہیں، بڑی بڑی 10 علامتیں، کہ آگ کا سلگنا، دابت الارض کا، ایک کیڑے کا آنا، اتنے بڑے کیڑے کا آنا، دابت الارض جسے کہتے ہیں، اور یاجوج ماجوج کا آنا، دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ کا آنا، حضرت مہدی کا آنا، یہ تقریباً جو ہے 10 بڑی علامتیں بیان فرمائیں۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ چھوٹی جتنی علامتیں تھیں وہ تقریباً ہو بہو جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ ہو کر ہے، بالکل جو ہے آپ علیہ السلام نے جو جو علامتیں بتائی تھی کہ قرب قیامت لوگ جو ہے عمارتوں کو اونچی اونچی عمارتیں بننے لگیں گے، تو آج دیکھ رہے ہیں اونچی اونچی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، یتطاولون فی البنیان، اور مائیں اپنا سردار جننے لگیں گی، ماں باپ کی نافرمانی کی جانے لگے گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، حل بها البلاء، کہ جب 15 قسم کے اعمال میری امت کرنے لگے گی تو اللہ تعالی اپنی عذاب کو اتارنا حلال کر دیں گے۔ اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما واطاع الرجل زوجته واق امه وبر صديقه وجفا اباه وشربت القمور واتخذت القيان والمعازف، یہ تقریباً 15 باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جب زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے، وہ بھی 40واں حصہ، 40واں حصہ، 1 لاکھ روپے میں 1 لاکھ کا 40واں حصہ یعنی 2500 روپے۔ اگر جو ہے لوگ سالانہ نکالنے کو کیا سمجھنے لگیں گے، تاوان سمجھنے لگیں گے، سمجھیں گے کہ یہ ٹیکس ہے، تو یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں اللہ کی یہاں سے مصیبتوں کے، پریشانیوں کے، عذابات کے آنے کا زمانہ ہے، کہ اگر ہم زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں اور جو بیت المال ہے اس بیت المال کے مال کو اپنا مال سمجھنے لگیں، ایسا ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، کہ جو ہے آدمی اپنی بیوی کی بات مانے گا، اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، لیکن اپنی ماں کے ساتھ نافرمانی کرے گا، اپنی ماں کو گھٹیا سمجھنے لگے گا، اور اپنے دوست کے ساتھ تو اچھا برتاؤ ہوگا لیکن باپ کے ساتھ غداری کرے گا، باپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں گے لیکن دوستوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے،
اور جگہ جگہ میوزک بجنے لگے گی، گھر گھر میں میوزک، گھر گھر میں کیا، فرد فرد میں میوزک بج رہی ہے۔ مسجدیں محفوظ تھی، موبائل فون کے ذریعے سے مسجدوں میں بھی میوزک بجایا جا رہا ہے، اور شراب عام ہو جائے گی۔ تو یہ وہ جو ہے قیامت کی علامتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی، جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا وہ ہو بہو ہو کر سامنے آ چکا ہے۔ اب بڑی بڑی کچھ علامتیں ہیں، جو علامتوں میں سے ایک علامت دجال کا نکلنا بھی ہے، دجال کا آنا بھی ہے۔ تفسیر در منصور میں اور تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے کہ دجال آئے گا ملک شام اور عراق کے درمیان سے آئے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا دجال پیدا ہو چکا ہے، دجال پیدا ہو چکا ہے۔ حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دجال سے مل کر آیا، ایک سمندر میں اسے رکھا گیا ہے، وہ سمندر میں رہتا ہے۔ بہرکیف جو کچھ بھی ہو، مختلف روایات ہیں، لیکن جو ہے یہ بات تو طے ہے کہ وہ آئے گا، اور یہودی اسی کے انتظار میں ہیں۔ ہم جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح موعود اور مسیح عیسیٰ کہتے ہیں، یہودی بھی دجال کو مسیح الدجال کہتے ہیں، مسیح الدجال کہتے ہیں، مسیحا بن کر آئے گا۔ کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دجال آ جائے گا تو ہم دجال کو اپنے ساتھ لے کر اس کے ماتحت رہ کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو، اسلام کو ختم کر کر رکھیں گے۔ تیسری جنگ عظیم جب چھڑے گی تو یہی وہ جنگ عظیم ہے جس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح دیں گے۔ بہرکیف وہ ایک انتہائی جو ہے قرب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہوگا۔ جب دجال آئے گا، بعض روایات میں آتا ہے کہ صرف 40 دن کی عمر ہوگی اس کی، 40 دن رہے گا، اور 40 دن میں اللہ اسے اتنی طاقت دیں گے جو پچھلے امت میں حضرات انبیاء علیہ السلام کو معجزات عنایت فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ زمین کی پوری طاقت اور قوت اور اس کے خزانے اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کر دیں گے، فضاؤں پر کنٹرول ہوگا۔ وہ سمندر میں جائے گا تو سمندر میں جو ہے اس کے پیر جو ہے اس کے پیروں تک پانی آئے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ زمین کے خزانے، آسمان، بادلوں سے پانی، جب وہ دجال آئے گا تو دجال کے آنے سے پہلے تقریباً 3 سال پوری دنیا میں قحط کا عالم چلے گا، قحط کا عالم، اتنا قحط کا عالم چلے گا، اتنا قحط کا عالم چلے گا کہ آسمان سے بارش نہیں برسے گا، زمین سے غلے نہیں اگیں گے، جس کی وجہ سے جنگل کے جانور مر جائیں گے اور لوگ پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے۔ ایسے وقت میں پورے خزانوں کے ساتھ چلے گا، ایک ہاتھ میں اس کی جنت ہوگی جو کہ جعلی جنت، اور دوسرے ہاتھ میں اس کے جو ہے جہنم ہوگی جو کہ جعلی جنت ہے، اس کی بنائی ہوئی۔ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس میں نہریں بھی ہوں گی، اور جب چاہے بادل سے کہہ دے بارش برس تو بارش برس جائے۔ راستے میں چلتے چلتے زمین سے کہتا ہے کہ زمین اپنے غلے اگا تو زمین غلے اگانے لگ جاتی ہے۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ ایک کھجور کی بیج بوئے گا، اور جیسے ہی بوئے گا درخت اگ کر جو ہے درخت میں سے کھجور آنے لگیں گے، اور وہ زمین سے کہے گا کہ تو اپنے پورے خزانے اٹھا کر ڈال دے، تو پورے خزانے سامنے باہر کر دے گی زمین۔ تو اس طاقت کے ساتھ جب وہ چلے گا تو اس کی سواری ہوگی، روایت میں تو گدھے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اس کی سواری گدھا ہوگا، اور وہ گدھا اتنا بڑا ہوگا
اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے 2 کانوں کے درمیان 40 ذرا تقریباً 80 فٹ کا جو ہے لمبائی ہوگی، اس کی چوڑائی ہوگی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس گدھے کے کان میں اگر اسے سایہ بنایا جائے تو 70 آدمی اس کے سائے کے نیچے آ جائے. 70 آدمی اس کے کان کے سائے کے نیچے آ جائے. اور اس کی سواری اتنی تیز ہوگی کہ وہ سواری چلے گا تو ایک قدم عراق میں ہوگا تو ملک شام میں دوسرا قدم ہوگا. فرماتے ہیں کہ 40 دن کے اندر دنیا کا کوئی خریہ ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں نہ گیا. 40 دن کے اندر دنیا کا کوئی قریہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں وہ نہ گیا ہو. اور جب وہ بولے گا تو پوری دنیا والے سنیں گے اس کی آواز، پوری دنیا والے. لیکن فرمایا کہ وہ 4 جگہ جا نہیں سکے گا. بعض روایات میں 3 جگہ فرمایا، بعض میں 4. ایک تو مدینہ منورہ نہیں جا سکے گا، دوسرے مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ نہیں جا سکے گا، اور تیسرے بیت المقدس نہیں جا سکے گا، اور چوتھے نمبر پر طور پہاڑ کے پاس نہیں جا سکے گا. لیکن مدینے کے پاس وہ جا کر کوشش کرنے لگے گا کہ اندر جانے کے لیے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینے کو جانے کے 7 دروازے ہوں گے اس دجال کے لیے، لیکن 7 دروازوں پر اللہ تعالی فرشتوں کو مسلط کر رکھا ہوگا جو باڈی گارڈ کے طور پر رہیں گے، اسے جانے نہیں دیں گے، اسے روک دیں گے. تو جو لوگ دجال کی اتباع کرنے والے، فرماتے ہیں اصفہان شہر سے 70,000 آدمی دجال کی اس دجل میں آ کر پھنس جائیں گے، اس کے ماتحت رہیں گے، کام کریں گے. اور اللہ اسے ایک اور قوت دے گا کہ جو ہمارے اس وقت کے جو لوگ مردے ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، رشتہ دار، باپ داداؤں میں سے، ناناؤں میں سے جو رشتہ دار مر چکے ہیں، ان کی روپ دھار کر جنات اور شیاطین اس کے ساتھ، اس کے ملٹری میں ساتھ ہوں گے، اس کے ساتھ 70,000 لوگ اس کی ملٹری میں رہیں گے. وہ چلے گا تو ان کے ساتھ چلے گا. اور وہ لوگ ہوں گے جو اس وقت کے زمانے میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہوں گے، ان کے آبا و اجداد کی صورت بنا کر جنات آئیں گے. وہ نہیں آئیں گے، ان کی صورتیں لے کر آئیں گے اور لوگوں سے تعارف کرائیں گے کہ کیا تم کو معلوم نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارا دادا ہوں، میں تمہارا چاچا ہوں، میں تمہارا فلاں ہوں. وہ تعارف کرا کر اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے. تو فرماتے ہیں کہ دجال کا جو فتنہ ہے وہ بڑا فتنہ ہے، اتنا عظیم فتنہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا کہ وہ اپنی قوم کو دجال کے بارے میں نہ ڈرایا ہو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی، حضرت ام سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کی جماعت تھی، آپ علیہ السلام نے دجال کا ذکر فرمایا. جب دجال کا ذکر فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ذکر فرما کر چلے گئے، لیکن کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو صحابہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، پریشان تھے کہ نبی جی اگر دجال آ جائے تو ہم کیا کریں، ہمارا کیا ہوگا؟ اتنی قوتیں، طاقتیں اسے اللہ تعالیٰ دیں گے، اور ان طاقتوں کے ساتھ آئے گا تو کمزور ایمان والے تو ایسے ہی چلے جائیں گے، کمزور ایمان والے تو ایسے ہی چلے جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے حیرانی اور پریشانی کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس وقت میں آیا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد آیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا مقابلہ کریں گے. بلکہ ہر مومن کو اللہ تعالی، مومن، سچے مومن کو اتنی طاقت دیں گے، اتنی طاقت دیں گے کہ وہ سچا مومن اس کا مقابلہ کرے. روایت میں آتا ہے کہ اس کے پیشانی پر کاف را، کاف فارا، یہ تو ایسے، اور دوسرے فرمایا کافر، کاف الف فارا، کافر لکھا ہوا ہوگا. اور
اس وقت میں پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، جاہل ان پڑھ بھی اس کی پیشانی کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ کافر ہے اور یہ جو ہے دجال ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سچا ایمان ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندہ اس کے پاس جائے گا مقابلے کے لیے، دجال کے پاس جانے کی کوشش کرے گا تو اس کے جو فوجی ہوتے ہیں وہ فوجی روک لیتے ہیں، کہتے ہیں رکو، کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ جو ہے مومن بندہ کہتا ہے کہ میں دجال سے ملنے جا رہا ہوں جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ تو وہ لوگ، ان لوگوں میں سے کوئی ایک یہ کہے گا کہ کیا تم ہمارے خدا پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی تعریف یہ بندہ کرنے لگے گا کہ میرا خدا تو وہ خدا ہے۔ تو جیسے ہی اللہ کی تعریف کرنے لگتا ہے تو وہ لوگ اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے میں انہی میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ کیا تم اپنے بڑے سردار سے، اپنے رب سے اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں لیتے، بغیر اجازت کے قتل کرو گے؟ تو پھر جو ہے اس بندے کو لے کر دجال کے پاس جائیں گے۔ تو دجال کے پاس جائیں گے تو دجال پھر سے کہے گا کہ کیا تم میرے رب ہونے کا اقرار نہیں کرے گا؟ تو مومن بندہ کہے گا کہ تو دجال ہے، تو دجال ہے، میں کہاں تیرے دجل کا اقرار کروں؟ تو وہ کہے گا کہ اپنے جو ہے سپاہیوں سے کہے گا کہ اسے چھلنی چھلنی کر دو، اس کے پیٹھ پر، پیٹ پر وار کریں گے اور پھر دوبارہ پوچھنے لگے گا کہ کیا تم میرے خدائی کا اقرار نہیں کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے گا مومن بندہ اب تو مجھے اور زیادہ بصیرت حاصل ہو گئی ہے کہ تو دجال ہے۔ تو وہ دجال اس وقت میں اسے آرے سے برابر ایسے دو ٹکڑے میں چیر دے گا کہ دو ٹانگ پکڑ کر جو ہے چیر دے گا اور دو طرف کر کر پھر کہتے ہیں کہ درمیان میں کھڑ کر پھر وہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی تھی، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَعَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کے مرض پر ہاتھ رکھتے تو کوڑی کا مریض اچھا ہو جاتا تھا، نابینا پر ہاتھ رکھتے تو اسے بینائی آ جاتی تھی، مردے کو کہتے کہ قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے نام سے کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جاتا تھا۔ کہ ویسے دجال کو بھی یہ طاقت مل جائے گی۔ آج کل جو ہے جو دجالی طاقتیں بالکل ظاہر ہو رہی ہیں، میں جو ہے مزید تفصیلات میں نہیں گیا ہوں، ورنہ جو ہے آج کل بہت ساری جگہ ہمارے ملک میں بھی بہت سارے دجالی فتنوں کا حصہ بن کر ظاہر ہو رہے ہیں، غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، سامنے والے کی باتیں مینڈ پڑھ کر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب دجالی فتنے ہیں، یہ سب دجالی فتنے ہیں۔ مومن کو اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے، مومن کو اتنا مضبوط رکھنا چاہیے کہ جیسے یہ مومن بندہ اس دجال سے کہے گا، جیسے ہی وہ زندہ ہوگا دوبارہ تو وہ کہنے لگے گا کیا اقرار نہیں کرے گا میرے رب ہونے کا؟ تو مومن کہے گا کہ نہیں، میں تو اب تو بالکل جو ہے یقین یہی رکھوں گا کہ تو دجال ہے، تو کافر ہے۔ تو اس کے بعد دوبارہ وہ چیرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالی اس کی وہ طاقت سلب کر لیں گے کہ دجال دوبارہ چیرنے کی کوشش کرے گا لیکن چیر نہیں سکے گا۔ مجبور ہو کر، غصے میں آ کر اس مومن بندے کو اٹھا کر اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ اس کے ساتھ جو جہنت اور جہنم ساتھ لے کر چلتا ہے تو اس جہنم میں ڈالے گا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی جو جہنم ہوگا وہ اصل میں جنت ہے، اور جو اس کا جو ہے جنت ہے اصل میں وہ جہنم ہے۔ جو مومنین کمزور ایمان والے اس کی جنت کو دیکھ کر جو ہے اس کے فریب میں آ جائیں گے، وہ اس کی جنت میں جائیں گے جو کہ اصل کے جہنم میں، اور جو مومن ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اس کے جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دجال سے بہت زیادہ امت کو ڈرایا ہے، اور یہ زمانہ تو وہ زمانہ ہے کہ دجال کی طاقتیں بالکل ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ جو ہے
بعض لوگوں نے اللہ معاف فرمائے کہ کچھ فتنے، دجالی فتنے آ رہے ہیں، چل رہے ہیں. کچھ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ دجال جو ہے وہ انسان نہیں ہے، جبکہ انسان ہوگا. وہ اس کی ایک آنکھ جو ہے، جو دہنی سیدھی آنکھ ہے، وہ سیدھی آنکھ پر اس کا ایک جو ہے گوشت کا لوتھڑا ہوگا، کانا ہوگا، کانا دجال. اور فرماتے ہیں کہ اس کے پیشانی پر جو کافر لکھا ہوا ہوگا. کچھ لوگ جو ہے غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، دھوکہ بازی اور مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کا کام کر رہے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے امریکہ اور فرانس ہے. امریکہ اردو میں اگر آپ لکھیں گے امریکہ تو آخر میں کاف الف آتا ہے، آخر میں کاف الف. اور فرانس میں فارا آتا ہے پہلے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ اور فرانس ہے یہی دجال ہے، یہی دجالی طاقتیں ہیں. اور امریکہ کا کاف الف اور فرانس کا فارا، یہ دونوں ملا کر جو ہے یہ وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر پیشانی پر لکھا ہوگا وہی لکھا ہوا ہے، جو کہ غلط ہے. غلط باتیں ہیں جو ایسی باتیں بتا کر مسلمانوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں. اللہ تعالی میری اور آپ کی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بالخصوص ہمارے نوجوان نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے ایسے فریبوں سے، ایسے دجالوں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے بعض روایات میں 70 دجالوں کا ذکر ہے کہ 70 چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے. یہ وہی دجال ہے جو آج کل جو ہے کرنٹ میڈیا کے اندر جو ہے واویلا مچا رہے ہیں، دنگے مچا رہے ہیں، اور اپنی اس طاقت کا جو کہ دجالی طاقت ہے اس دجالی طاقت کا استعمال کر کر مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیں یہ دجالی طاقتیں ہیں جو کہ ہمارے ایمان کو لوٹنا چاہتی ہیں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال پر، ان کی ان احادیث پر عمل کریں. اس دور میں پابندی کر لیں اس بات کی کہ اگر کوئی بندہ دجالی فتنے سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ سورہ کہف کے ابتدا کی 10 آیتیں، بعض روایات میں سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں روزانہ پڑھیں. جو بندہ روزانہ ان آیتوں کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ دجالی طاقت اور دجالی قوت اور دجالیوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے. تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ حضرات سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیں. اپنے نسل آپ جو ہے اپنے بچوں کو آسانی کے ساتھ یاد دلاتے ہیں. ماں باپ کے ذمے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں، کہیں کہ مکتب میں جا کر آپ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں یاد کر لیں. اگر 10 آیتیں یاد کر لیں گے، روزانہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دجالی فتنے سے مجھے اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ.